بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں نحو کی، مفعول ما لم یسمى فاعل، فعل ما لم یسمى فاعل۔ مفعول ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں نائب فاعل کو، فعل ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں فعل مجرور۔ فعل ما لم یسمى فاعل، فعل مجرور کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعل نائب۔ اس عبارت کا ترجمہ بڑا ضروری ہے، بھی ترجمہ تو آنا چاہیے۔ لہذا اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ لفظ نبی جب قرآن میں آتا ہے جہاں بھی، تو اعلیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں، عربی لفظ کا ترجمہ آنا چاہیے۔ یہ عربی نام ہے اس کا، یہ عربی نام ہے اس کا، تو بھی اس کا ترجمہ تو آنا چاہیے۔ تو ترجمہ سیکھنے کے لیے عبارت بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے پہلی بات ہے یہ نکرہ ہے اور یہ ما موصولہ معرفہ ہے۔ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف، ادھر بھی پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف جی ہو گیا۔ اگلا قاعدہ ہے، ہم کہتے ہوتے ہیں سما یسمی، کون؟ اس کے دو مفعول آتے ہیں، لیکن ہم ایک شرط بتاتے ہیں کب دو آتے ہیں، جب اس کا معنی نام رکھنا ہو۔ اور یہ بھی ہم بتاتے ہیں جس کے دو آتے ہیں مفعول، اگر اسے فعل مجہول آ جائے، اگر آپ اسے فعل مجہول بنائیں گے، ایک بنے گا نائب فاعل، ایک بنے گا مفعول بھی۔ لیکن ہوا یہ کہ لم یسمى آگے فاعل ہو، لم یسمى فاعل ہو، صرف ایک نائب فاعل آیا، مفعول بھی تو آیا نہیں۔ جواب یہ سما یسمی وہ نہیں ہے جس کے دو آتے ہیں، وہ ہوتا ہے جس کا معنی نام رکھنا۔ اس کا معنی نام رکھنا نہیں، اس کا معنی لم یذکر، کیا معنی؟ لم یذکر۔ جی اب ہم ترجمہ کریں گے، صرف ترجمہ۔ ہم نے اس کو کہہ دیا یذکر کے معنی میں، اور شروع میں لم لگا ہوا ہے، اس ضمیر کا مرجع یہ ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھائیں گے، سن رہے ہو؟ صرف ترجمہ، ترکیب ہو گئی، مضاف موصولہ، یہ اس کا نائب فاعل، صلہ مضاف الیہ، اور ہاذا نکالو شروع سے۔ اگر آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے تو مبتدا خبر، کوئی سمجھ گئی؟ لیکن ہمیں صرف یہ چاہیے، ہم نے اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ کتاب میں جب یہ نام آتا ہے ترجمہ نہیں کرتے، لیکن آنا چاہیے۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمے سے پہلے یاد رکھیں ما سے مراد فعل ہے۔ آپ نے سنا ہی نہیں، کیا کہا؟ اب ہم نے ترجمہ ما کا کرنا ہے فعل، تو جب ما کا ترجمہ فعل کرنا ہے تو ہو کا مرجع بھی فعل، ترجمہ ہونے لگا ہے۔ اس فعل کا مفعول، کیا کہا؟ جس فعل کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، یہ ترجمہ ہے۔ میں دوبارہ کرتا ہوں، یہ دیکھیں، دوری با زیدن، دوری با، یہ زید مفعول ہے اس فعل کا، یہ دوری با فعل ہے، دوری با، اور یہ مفعول ہے کیونکہ اسے مار پڑی ہے۔ دوری با زیدن، زید کو مارا گیا، زید کو، یہ مفعول ہے، جس کو مار پڑی وہ مفعول، اس فعل کا مفعول۔ بتائیں یہ مفعول ہے کہ نہیں؟ مار پڑی بھئی، زید کو مارا گیا، مفعول بن گیا، یہ مفعول ہے اور یہ فعل ہے، اس فعل کا۔ اب مجھے بتائیں اس کا فاعل ادھر ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ نہیں ہے۔ ترجمہ ہوا اس فعل، جس فعل کے فاعل کو، جی یہ دیکھیں، یہ مفعول ہے اس فعل کا، مفعول ہے جس فعل کے فاعل کو، اور اس مفعول کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ میں نے اس کا ترجمہ بتا دیا، اگرچہ ترجمے میں اس کی تعریف بھی ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ قاعدے شاید میں نے سارے بتا دیے، ایک مفعول ہے، دو نہیں ہے کیونکہ لم یوز کر کے معنی، لیکن اتنا بتاؤں گا۔ اب ما سے مراد مفعول، کیا بھئی ترجمہ بتا رہا ہوں، ادھر ما سے مراد، ادھر ما سے مراد، اس لیے ترجمہ بتا رہا ہوں کہ ترجمہ کرتے ہوئے گنجل میں نہ پڑ جائے۔ اس ما سے مراد، اس ما سے مراد مفعول ما لم یسمى فاعل، میں ما سے مراد فعل، فعل ما لم یسمى ما سے مراد مفعول۔
اس مفعول کا فعل، کیا کہا؟ ایک منٹ، اس کا مرجع بھی وہ جس مفعول کا فاعل ذکر، مزہ نہیں آیا، ما سے مراد فعل، اس فعل کا مفعول، جس فعل کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، اس مفعول کا فعل جس مفعول کے فاعل کو، اب میں کروں گا ایک نقطہ نکالنا چاہتا ہوں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ترجمہ میں صرف کروں گا، اس فعل کا مفعول جس فعل کے فاعل کو ذکر نہیں کیا، کس کا فاعل؟ فعل کا، اس ترجمے میں فاعل کس کا بنا؟ اس ترجمے میں فاعل بننا ہے مفعول کا، اس مفعول کا فعل جس مفعول کے فاعل کو، یہاں فاعل بنا مفعول کا، یہاں فاعل بنا، یہ کیا چکر ہے؟ ادھر کہہ رہے ہو فاعل فعل کا، ادھر کہہ رہے ہو فاعل مفعول کا، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چونکہ وہ فاعل دا تعلق او دے نال بھی ہے اور او دے نال بھی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، کیونکہ سرکار کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے ہے کہ اللہ نے بھیجا، ہمارے ساتھ کیسے کہ اللہ نے ہماری طرف بھیجا۔ تو وہ جو فاعل ہے، فاعل اس کا تعلق فعل کے ساتھ بھی ہے کہ اس نے کام کیا، اور مفعول کے ساتھ بھی ہے کہ اس نے اس پر کیا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو اس کا اور اس کا کیا بتایا ہے؟ ترجمہ۔ ترجمے کے اندر ترکیبیں ہیں، ترجمے کے اندر ان کی تعریفیں ہیں۔ بھائی کوئی سمجھ بھی آئی جی؟